ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں عشرہ مبشرہ کی تیسری عظیم شخصیت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آغاز کیا جائے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ سوم بھی ہیں اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی بھی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ دیکھیے، خلفائے راشدین میں جو شروع کے دو خلفاء رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ ہماری اور آپ کی امہات ہیں، یعنی کہ امہات المؤمنین ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ اور بعد کے جو دو خلفاء رہے، دو خلیفہ رہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان سے بیاہی گئی تھیں۔ بہرحال حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آغاز آج کے اس خطبہ جمعہ سے کیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمرو تھی، لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اور حضرت رقیہ کے بطن سے عبداللہ نامی بچہ پیدا ہوا، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی کنیت کو تبدیل کر کے ابو عبداللہ کر لیا اور مسلمانوں میں ابو عبداللہ کے نام سے جانے اور پہچانے جانے لگے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین ہے، اور اس لقب سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو کیوں ملقب کیا گیا؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو دو نور والا یعنی کہ ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن ابان الجوفی بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں حسین الجوفی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ اے میرے ماموں، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو میرے ماموں حسین الجوفی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان میں سے کسی کی بھی بیٹی یا کوئی ایسا شخص نہیں رہا کہ جس کو نبیوں کی دو دو بیٹیاں بیاہی گئی ہوں، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ ذو النورین کے
تعلق سے اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر نماز تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور قرآن کو قیام اللیل میں کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لہذا نماز بھی نور ہے اور قرآن بھی نور ہے، اسی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی صحیح قول کے مطابق مکہ المکرمہ میں عام الفیل کے ٹھیک 6 سال کے بعد، عام الفیل کے ٹھیک 6 سال کے بعد، یعنی کہ ابرہہ کے ہاتھیوں کا جو واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک 6 سال کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ عمر کے تعلق سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے 7 سال بڑے تھے، اس لیے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی تھی، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے ٹھیک 6 سال کے بعد ہوئی تھی۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت کو اگر دیکھا جائے کہ ان کا ڈیل ڈول کیسا تھا، ان کی شکل و صورت کیسی تھی، امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ درمیانہ قد کے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ پست قد والے بھی نہیں تھے۔ ان کا چہرہ بڑا حسین و جمیل تھا، بڑے خوبصورت دکھتے تھے، گورے چٹے تھے، ان کے بال بڑے حسین و جمیل تھے، گھنگریالے بال تھے، اور ان کی زلفیں ان کے کانوں سے نیچے لٹکا کرتی تھیں، ان کے دانت بڑے خوبصورت تھے، ان کے بازو لمبے تھے، اور دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ بڑا تھا، یعنی کہ ان کا سینہ جو ہے چوڑا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے کل 8 شادیاں کی، جن سے اللہ تبارک و تعالی نے 9 بیٹے عطا کیے اور 7 بیٹیاں ان کو عطا کی گئیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا، ان کی حیات مبارکہ کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کو جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں، تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا شرف، ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت صرف اسلام میں ہی نہیں کہ مسلمان ہوئے اس کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا، ان کی عظمت بڑھی، ان کی قدر و قیمت بڑھی، نہیں، بلکہ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا اپنا ایک مقام تھا، ان کی اپنی ایک شخصیت تھی، ان کی اپنی ایک فضیلت تھی، لوگ ان کو عظمت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، عزت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، ان کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، بڑے ہی سلیم الفطرت انسان تھے۔ زمانہ جاہلیت کے بارے میں آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا، عرب کے معاشرے کی جو صورت حال تھی، ہر 4 جانب بگاڑ ہی بگاڑ تھا، عقیدے کا بگاڑ تھا، اور اسی طرح سے معاملات کا بگاڑ تھا، اخلاق کا بگاڑ تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایسے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی سلامت فطرت کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں ہر طرف بت پرستی ہی بت پرستی تھی، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہر روز ایک نئے بت کی پوجا کی جاتی تھی، ایسے ماحول میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، کبھی بھی انہوں نے کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے زمانہ جاہلیت میں جو اخلاقی بگاڑ تھا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اخلاقی بگاڑ سے بھی بچائے رکھا
تھا، ہر چہار جانب شراب کا ماحول تھا، ہر چہار جانب زناکاری عام تھی، ہر چہار جانب لوٹ اور مار پڑی ہوئی تھی، ہر چہار جانب گانے بجانے ہوتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد بھی اور اسلام لانے کے پہلے بھی میں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، جبکہ زمانہ جاہلیت میں شراب کا رواج عام تھا، شراب بڑی کثرت کے ساتھ پی اور پلائی جاتی تھی۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے، میزبانی کے طور پر اس کے سامنے پرانی شراب رکھ دیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور نہ ہی کبھی میں نے گیت اور گانے گائے، ناچ گانے کیے، اور نہ ہی میں نے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد کبھی میں زنا کے قریب گیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی لوگ بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے اور ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس دور کی عورتیں جو گانا گایا کرتی تھیں، گیت گایا کرتی تھیں اور لوگوں کو اپنی محبت کا اظہار کیا کرتی تھیں، وہ اپنے گیت میں، اپنے گانوں میں اس طرح سے سامنے والے کو منایا کرتی تھیں کہ میں تجھ سے اسی طرح سے محبت کرتی ہوں، یا میری محبت تیرے لیے اسی طرح سے ہے جس طرح سے لوگوں کے دل میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی محبت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ مقام تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا۔ بہرحال پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر مبعوث ہوئے اور مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، شرک سے روکنے کی کوشش کی، بتایا کہ معبودان باطلہ کی پرستش کرو گے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے جب دعوت توحید دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، 35 سال کی عمر ہے حضرت عثمان کی، ان کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی توحید بتاتے ہیں، جنت جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس وقت ماحول کیا تھا، اس وقت مزاج کیا تھا؟ جب کوئی بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا تو اسلام قبول کرنے کے جرم میں اس کو سزائیں دی جاتی تھیں، اس کو مارا جاتا تھا، اس کو اذیتوں میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا تو ان کو بھی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا سگا چچا حکم بن عاص بن امیہ جب اس کو پتا چلا کہ میرے بھتیجے عثمان نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور اپنے آبائی دین، اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کر دیا ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کو کرسی پر بٹھالا اور ان سے پوچھا، اے عثمان، اے میرے بھتیجے، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ مجھے یہ سننے ملا ہے کہ تم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے اور ایک نئے دین کو تم نے اختیار کر لیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، میں نے اپنے آبائی دین کو ترک کر دیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا۔ اتنا سننا تھا کہ ان کا سگا چچا حکم بن عاص بن امیہ اس نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے جکڑ دیا اور ان کو مارنے لگا، ان کو اذیتیں پہنچانے لگا، ان کو تکلیفیں
تکلیفیں دینے لگا، اور جب وہ تھک گیا تو تھکنے کے بعد اس نے کہا اے میرے بھتیجے، اے عثمان، تم اپنے آبائی دین کی طرف واپس پلٹ آؤ، اور جو دین تم نے قبول کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اس کو تم چھوڑ دو تو میں تم کو سزا نہیں دوں گا، میں تم کو تکلیف میں مبتلا نہیں کروں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس دین محمدی کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، تم میرے ساتھ جو کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ ان کا سگا چچا جب اس نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ سنا، اور اس نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح سے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، مجبوری میں اس نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، جانے دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جہاں مسکینوں کو، غریبوں کو، غلاموں کو اذیتیں دی جاتی تھی، وہیں اگر کوئی مالدار شخص، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص بھی اگر اسلام میں داخل ہوتا تھا، اس کو بھی اذیتیں دی جاتی تھیں، اس کو بھی تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا تھا، اس کو بھی پریشان کیا جاتا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات بڑی اعزاز کی تھی، اور یہ اعزاز صرف حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ملا کہ یکے بعد دیگرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان سے بیاہی گئیں۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ اس طرح سے تھا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کر دیا، ایک کا نام تھا عتبہ اور دوسرے کا نام تھا عتیبہ۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے کر دیا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے کر دیا، اور یہ دونوں بیٹیاں ابو لہب کی بہو بن گئیں۔ لیکن جب سورۃ اللہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی جو شرارتیں تھیں، ان شرارتوں کو بے نقاب کرتے ہوئے اور ان دونوں کے حق میں سخت وعید سناتے ہوئے جب آسمان سے سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب کے دل میں انتقام کی آگ لگ گئی۔ ابو لہب کے دل میں انتقام کی آگ لگ گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں میری بہو بنی ہوئی ہیں اور یہ میرے تعلق سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے خاطر وہ اپنے دونوں بیٹوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو تم چھوڑ دو۔ لہذا ان دونوں بیٹوں نے، عتبہ اور عتیبہ نے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا دونوں کو طلاق دے دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا ایک رواج تھا، اور آج بھی سعودی عرب میں یا عرب ممالک میں مختلف مقامات پر یہ رواج موجود ہے کہ نکاح اور رخصتی کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے، ایک دن کا، 2 دن کا، 1 مہینے کا، 4 مہینے کا ایک وقفہ رکھا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد فوراً رخصتی کر دی جاتی ہے، دلہن کو دلہے کے گھر روانہ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی کے لیے
درمیان میں ایک وقفہ رکھا جاتا تھا، لہٰذا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان دونوں کا ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ اللہب کو نازل کر دیا، اور ابو لہب اور ام جمیل جو اس کی بیوی تھی، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم ان کو طلاق دے دو، لہذا انہوں نے طلاق دے دی۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی ہے، بڑے خوش ہوئے اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام پہنچایا کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لوں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا اور پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، سن 3 ہجری میں جب جنگ بدر واقع ہوئی تھی، اس وقت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان کے لیے نکل رہے تھے اور ان کا نکلنا ضروری تھا، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، انہیں چیچک ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بدر کے میدان میں نہیں جائیں گے، آپ اپنی بیوی رقیہ کی تیمارداری کے لیے یہاں رک جائیے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے رک گئے۔ مرض بڑھتا چلا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور جس دن ان کا انتقال ہوا تھا اسی دن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے واپس آئے اور مدینہ المنورہ میں فتح اور نصرت کی بشارتیں لے کر داخل ہوئے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب بقیع کے میدان میں انہیں دفن کر کے واپس آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں گئے اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، تقدیر دیکھیے، مقدر دیکھیے، یا ان کا امتحان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی آزمائش دیکھیے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا بھی زیادہ دنوں تک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں نہ رہ سکیں، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو جا کر کے ان کو حوصلہ دیا اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اے عثمان، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو اس بیٹی کو بھی میں تمہارے عقد میں دیتا، تمہارے نکاح میں دیتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑا ثبوت ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے اخلاق کا، ان کے کردار کا، ان کے کیریکٹر کا، ورنہ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ داماد کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ سسرال کے لوگ ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ داماد یہ سوچتے ہیں کہ سسرال کے لوگ ہم سے دب کر رہے ہیں، لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے اخلاق کتنے اچھے تھے، کتنے پیارے تھے۔ وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا، آرزو کی کہ میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے کراتا۔ ہمیں ایسے اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے
ہے, اپنا کردار ایسا بنانے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ناک منہ پھلا لینا, اپنے سسرال والوں کو ناراض کرنا, اپنی بات منوانا, مشورے کے بغیر اگر کوئی کام ہو جائے تو مہینوں تک ان کی شکل و صورت نہ دیکھنا. آج یہ ہمارے معاشرے کے جو داماد ہیں, گھروں کے جو داماد ہیں, ان کا مزاج بنا ہوا ہے. ہمیں اپنا کیریکٹر, ہمیں اپنا کردار, ہمیں اپنا اخلاق حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی طرح بنانا چاہیے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر, ان کے کردار کو دیکھ کر, ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر, ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر یہ آرزو ظاہر کی تھی کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس بیٹی کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے کراتا. میرے اسلامی بھائیوں, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اگر صفات کے اعتبار سے دیکھا جائے, اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی عظیم صفات کے حامل تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. پیغمبرانہ صفات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں دیکھی جا سکتی ہیں. سب سے پہلی صفت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں یہ تھی کہ وہ نرم دل کے تھے, نرم مزاجی ان کے اندر پائی جاتی تھی. طبیعت کے نرم تھے, مزاج کے نرم تھے, گفتگو کے نرم تھے, اور جب بھی کسی سے گفتگو کیا کرتے تھے, جب بھی کسی سے بات کیا کرتے تھے, بڑے نرم لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے. اور یہ نرم مزاجی پیغمبرانہ صفات ہے, جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے پیغمبر, اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے تم پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے تعلق سے تمہیں نرم مزاج بنایا ہوا ہے. اگر تم سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, یہ کب کے آپ سے دور ہو گئے ہوتے. تو یہ پیغمبرانہ صفت ہے نرم مزاجی, اور یہ نرم مزاجی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جس سے بھی وہ گفتگو کرتے تھے بڑے میٹھے انداز میں, نرم لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے. اسی طرح سے نرم مزاجی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں تواضع, عاجزی, انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. دور دور تک تکبر اور غرور نام کی چیز ان کے اندر پائی نہیں جاتی تھی. میرے اسلامی بھائیوں, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ رئیس زادے تھے, بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, فی نفسی ہی مالدار تھے, لیکن اللہ کی قسم پوری حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیجئے, دور دور تک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے اندر تکبر اور غرور کا شائبہ تک آپ کو نہیں ملے گا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے اس وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دوپہر کو مسجد نبوی میں جا کر کے سویا کرتے تھے, اور مسجد نبوی میں الحمدللہ اس وقت مسجد نبوی میں آج کی طرح موٹے موٹے قالین نہیں تھے, موٹی موٹی جانمازیں نہیں تھیں. اس وقت پھٹی پرانی چادریں تھیں, چٹائیاں تھیں, یا پھر وہ بھی نہیں تھیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہاں سویا کرتے تھے, قیلولہ کیا کرتے تھے. جبکہ خلیفہ وقت تھے, مالدار تھے, اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. وہ چاہتے تو قالین بلا سکتے تھے, بڑے بڑے گدے بلوا سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ سو کر اٹھتے تھے, مٹی میں سونے کے بعد جب وہ اٹھتے تھے تو میں ان کے بدن میں دیکھتا تھا کہ مٹی کے نشانات ان کے بدن پر لگے ہوئے ہیں. اس طرح کی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ زندگی گزارا کرتے تھے. اسی طرح سے بڑے رقیق القلب تھے, نرم دل کے تھے. جب بھی جنت کا تذکرہ ہوتا, جب بھی جہنم کا تذکرہ ہوتا, جب بھی کسی قبر پر بیٹھتے زار و قطار رونے لگتے تھے. ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی, جیسا کہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے, مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ وہ قبر پر بیٹھ کر رو رہے تھے. ایک سائل نے پوچھا, اے عثمان, نہ کبھی جنت کے ذکر میں اتنا روئے, نہ کبھی جہنم کے ذکر میں اتنا روئے, قبر پر بیٹھ کر اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ
قبر آخرت کی منزلوں میں یہ پہلی منزل ہے، جو یہاں پر پاس ہو گیا وہ آگے بھی پاس ہو جائے گا، اور جو یہاں پر ناکامیاب ہو گیا وہ آگے بھی جا کر ناکام ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے وہ رقیق القلب تھے، ان کا دل بڑا نازک تھا، جنت کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، قبر کی باتیں ہوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، جود و سخا اور فیاضی کوٹ کوٹ کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو مال سے بھی نوازا تھا، ان کو دل سے بھی نوازا تھا۔ یہ دونوں چیزیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ملی تھیں، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے لیکن دل نہیں ہوتے، اور جن کے پاس دل ہوتا ہے لیکن مال نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں چیزیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو دی تھیں، اور وہ جو ہے اپنے مال کو کس طرح سے مسلمانوں کے لیے خرچ کرتے تھے، کس طرح سے اسلام کے خاطر خرچ کرتے تھے، کس طرح سے اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کرتے تھے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساری صفات ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی صفت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ویسے ہی ایمان لاؤ، ویسے ہی بن جاؤ جیسا کہ صحابہ کرام تھے۔ تو یہ ہمیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ یہ ساری باتوں کو ہمیں سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہماری ہی اپنی جماعت کے ایک بھائی ہیں جناب محمد ارشد صاحب، ان کی والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔